اگر جنات کی عمروں کا لحاظ دیکھیں نا، جنات کی عمروں کو دیکھیں تو 282 سال کا مطلب ہے ایک چھوٹا بچہ، جن کا چھوٹا بچہ. تو عزازیل نے کیا کیا، اس نے توبہ کی. جب اس نے توبہ کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم کا بندوبست کیا. اسے عزازیل کو ملائکہ کے حوالے کر دیا. ملائکہ نے اسے تعلیم سکھائی، آسمانوں کے راز بتائے، آسمانی علوم بتائے، ادب و آداب سکھائے. یہ اللہ کی مسلط تھی کہ عزازیل بڑی سپیڈ میں، بڑی تیزی سے یہ سب سیکھتا گیا. اسے کام ہی کچھ نہیں تھا، یا سیکھنا یا عبادت کرنا. اتنا مگن ہو کے سیکھا کہ فرشتے اس کی قابلیت، اس کی عبادت گزاری پر رشک کرتے. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا، یہ عبادت کرتا گیا، یہ سیکھتا گیا. اس کے علم میں بھی اضافہ ہوا، اس کی عبادت میں، اس کے تقوی میں، اس کے زہد میں اضافہ ہوتا گیا، اور انہی خصوصیات کی وجہ سے اس کی عزت و توقیر میں اضافہ ہوتا گیا. اور اسے اللہ تعالیٰ نے اعزاز دیا، اسے فرشتوں کا سردار بنا دیا. یہ تھا آگ سے بنا ہوا جن، ناری مخلوق. سردار کس کا بنا؟ فرشتوں کا، جو کہ نور سے بنی ہوئی مخلوق تھی. اللہ نے اسے اعزاز دے دیا. اس کی اتنی عبادت تھی، سنا ہے آپ لوگوں نے کہ زمین کے چپے چپے پر اس نے عبادت کی، سجدہ کیا، اور عرش کا 14,000 سال طواف کیا. کتنا عرصہ؟ 14,000 سال اس نے عرش کا طواف کیا. تو جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کرنے کے لیے مٹی لانے کے لیے بھیجا عزرائیل علیہ السلام کو، تو جب عزرائیل علیہ السلام نے ایسے ہاتھ رکھا نا زمین پہ، تو زمین لپٹ کے ان کی مٹھی میں آئی. تو 60 رنگوں کی اور مختلف کیفیتوں والی مٹیاں آئیں ان کے ہاتھ میں. سیاہ رنگ، سفید، نرم، سخت، شیریں، تلخ، نمکین، پھیکی، یہ سب طرح کی مٹی ان کے ہاتھ میں آئی. اسی وجہ سے ہمارے مزاج مختلف ہے نا، رنگ مختلف ہے، کہ مختلف پوری زمین سے مٹی لے کے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. اور جب مٹی لائی گئی تو اس پہ پانی کو ملایا گیا، پھر وہ ایک گارے کی شکل بنی. پھر کیا کیا گیا، اس میں سے صافتیں خشک ہوئی، کھنکھناتی ہوئی مٹی بنی. یہ تقریباً 7 مرحلے تھے آدم علیہ السلام کی تخلیق کے، جو عرش کے پاس اللہ اسے تخلیق کرتا رہا آدم علیہ السلام کو. یہ سارے مرحلے قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ لکھے ہوئے ہیں. کہیں پہ دین کا ذکر ہے، کہیں پہ دین لازم کا ذکر ہے، کہیں پہ سلسال کلفخار کا ذکر ہے. تو یہ آدم علیہ السلام کا جسم اقدس بن گیا، اور اس جسم اقدس کو جنت کے دروازے پر رکھ دیا. یہ واقعات سمجھنے والے ہیں کہ اللہ نے زمین سے پہلے جنات آباد تھے، اب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو رہی ہے. جب اس مٹی کے پتلے کو بنا لیا، پھر اللہ نے کیا کیا، جنت کے دروازے پر اس پتلے میں روح کو داخل ہونے کا حکم دیا. تو جیسے ہی روح نتنوں تک پہنچی تو اس نے چھینک ماری، زبان تک پہنچی تو روح نے کیا کہا، الحمدللہ. یہ پہلے الفاظ روح نے کہے الحمدللہ، اور اللہ نے کیا فرمایا، یرحمک اللہ. اسی لیے آج تک جیسی چھینک آتی ہے ہم بھی یہ الفاظ کہتے ہیں، اور سننے والے پہ بھی واجب ہے کہ وہ یرحمک اللہ کہے، تو اللہ نے یرحمک اللہ کہا تھا. رفتہ رفتہ یہ روح پورے بدن میں پہنچی، اور آدم علیہ السلام زندہ ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے. جب روح پھونکی گئی تو پھر اللہ نے اس وقت فرشتوں کو حکم دیا سجدے کا. ارشاد ربانی کیا ہے، فَإِذَا سَوَيْتُهُ، پس جب میں اس میں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي، پس جب میں اس میں پھونک دوں اپنی روح میں سے، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، پھر گر پڑنا اس کے سامنے سجدے میں. تو اس پورے سسٹم کو سمجھے ذرا
اس کو اپنے سامنے رکھے کہ عزازیل قوم جنات میں سے تھا، وہ قوم جو فساد کرتی تھی، مگر عبادت، علم، زہد اور تقوی کی وجہ سے کیا مقام ملا اسے کہ فرشتوں کا سردار بنا۔ اب اس کی نظر کس چیز پہ تھی کہ جب زمین پہ خلیفہ بنایا جائے گا تو مجھے ہی بنایا جائے گا۔ اصل میں جو اس کا ایشو تھا وہ یہ تھا کہ آدم علیہ السلام خلیفہ نہیں بنیں گے، میں بنوں گا۔ خلیفہ کون بن گئے؟ آدم علیہ السلام۔ یہیں سے دشمنی کا آغاز ہوا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی ذریت سے شیطان کا۔ جب شیطان نے سجدہ نہ کیا تو اللہ نے پوچھا کالا یا ابلیس ما منعک، کہ اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ جسے میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تجھے کس چیز نے منع کیا کہ اسے تو سجدہ نہ کرے؟ تو آگے سے اس نے کیا، اللہ نے کیا پوچھا، کیا تو نے تکبر کیا، یا تیرے اندر غرور تھا، تکبر تھا، یا تو عالی مرتبہ لوگوں میں سے ہے کہ اپنے آپ کو بہت اعلیٰ سمجھتا ہے؟ تو آگے سے ابلیس نے کیا کہا، معافی نہیں مانگی کہ غلطی ہو گئی، اکڑ گیا۔ کالا، اس نے کہا آنا خیر منہ، اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، جسے تو نے بنایا ہے مٹی سے اور مجھے کہہ رہا ہے مجھے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہی فکرہ ہم لوگوں کی زبانوں پہ رہتا ہے کہ میں اس سے بہتر ہوں۔ ہم کہیں نہ کہیں اپنی سوچوں میں اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا اس بات کا، جب اس نے کہا آنا خیر منہ، جب بھی اپنے آپ کو اب کسی دوسرے سے بہتر سمجھے، حتیٰ کہ وہ بہت کمتر ہو، تو یہ فکرہ ضرور ذہن میں رکھیے گا۔ اللہ نے کہا کالا فخرج منہا فإنک رجیم، نکل جا یہاں سے، اب تم مردود ہو گئے ہو۔ اللہ نے اپنی بارگاہ سے نکال دیا۔ شیطان نے کیا کہا، کالا فبعزتک، تیری عزت کی قسم، لا اغوینہم اجمعین، میں ان سب کو گمراہ کرتا رہوں گا۔ اغوینہم، میں انہیں اغوا کر دوں گا، میں انہیں صراط مستقیم سے بھٹکاتا رہوں گا۔ گم راہ، جس راہ پہ کہ جو راہ تیری طرف آتی ہے اس راہ کو گم کر دوں گا، انہیں گمراہ کر دوں گا۔ تو اللہ کیا کہتا ہے، یہی کہتا ہے نا میرے سے مانگو صراط اللہ زینہ، پورے قرآن پاک کا نچوڑ سورہ فاتحہ میں ہے اور ایک ہی دعا ہے کہ اللہ کہتا ہے میرے سے مانگو صراط اللہ زینہ، ان لوگوں کا راستہ، اہدنا الصراط المستقیم، کہ چلا ہمیں سیدھی راہ پہ، راستہ کن کا، جو تیرے نیک بندے ہیں۔ مگر شیطان ایک لفظ اس وقت کہہ گیا، اسے پتا تھا اس بات کا، الا عبادک منہم المخلصین، کہ وہ جو تیرے مخلص بندے ہوں گے، جو صرف تیری رضا کے لیے تیری عبادت کریں گے، جو کسی دنیاوی لالچ کے لیے تیری عبادت نہیں کریں گے، جو تیری عزت، تیرے چاہ و جلال کے لیے تجھے اپنا رب مانتے ہوئے تیری عبادت کریں گے، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، ان پہ میرا زور نہیں چلے گا، ان کو میں گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ آدم علیہ السلام جنت میں ہیں، اب کیا واقعہ ہو گیا، شیطان مردود ہو گیا، آدم علیہ السلام کو اللہ نے باغ عدن میں بھیج دیا، جنت میں ہے، شیطان رائندہ درگاہ ہے۔ آدم علیہ السلام اکیلے تھے تو نیند کا غلبہ ہوا، اسی حالت میں اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی پائی پسلی سے اماں ہوا کو پیدا فرمایا۔ آدم علیہ السلام کو بن ماں باپ کے اور اماں ہوا کو آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ جب آپ نیند سے بیدار ہوئے تو دیکھا ایک حسین و جمیل عورت پاس ہے، دیکھ کر حیران ہوئے، اس سے پوچھا تم کون ہو؟ اماں ہوا نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا، ابھی بات سمجھیے گا، یہ جو دو لائنیں ہیں یہ میاں بیوی کے تعلق کے اوپر ہے۔ اللہ نے مجھے اس لیے پیدا فرمایا تاکہ آپ کو مجھ سے انس
اور سکون قلب حاصل ہو. تو عورت کی تخلیق کا مقصد انس اور سکون قلب، اور مجھے آپ سے انسیت اور تسکین ملے، آپ میری تسکین کا سبب ملے، اور ہم دونوں ایک دوسرے سے مل کر خوش رہیں اور پیار و محبت کے ساتھ زندگی بسر کریں، اور خداوند عز و جل کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے رہیں. یہ دو لائنیں میاں بیوی کے تعلق کے بارے میں سارا کچھ ظاہر کرتی ہیں. آج دیکھیں ہم نے اپنی زندگیوں کو کس نہج پہ لے گئے ہیں. نہ بیوی اپنے شوہر کے لیے باعث سکون ہے، نہ شوہر اپنی بیوی کو وہ امپورٹنس دیتا ہے جو دینی چاہیے. ہوا کیا آگے؟ اب اماں حوا اور آدم علیہ السلام کہاں پہ ہیں؟ جنت میں. تو شیطان نے کیا کیا؟ پیچھا نہیں چھوڑا، نہیں چھوڑے گا. یہ ولیوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ ابدالوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا، یہ غوثوں کا پیچھا نہیں چھوڑتا. اپنی آخری کوشش کرتا ہے. جب تک بندہ اسے امید ہو پیچھے پڑا رہتا ہے کسی طرح اس کا ایمان سلب کر لوں. پڑتا ان کے پیچھے ہے، یہ ان کے پیچھے پڑتا ہے جو صراط مستقیم پہ ہیں، جو انعمت والی صراط پہ ہیں، جو ان لوگوں کے راستے پہ ہیں جنہوں نے اپنی روحوں کو منور کیا ہے. یہ مسجدوں کے باہر نہیں بیٹھتا. کیا لکھا ہوا ہے؟ میں گمراہ کروں گا. اس صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے. مسجد سے تو نمازی باہر نکل کے تکبر کرتا ہے کہ میں دیکھا نماز پڑھ کے ہوں، سارے بے نمازی بیٹھے، میں افضل ان سے. تو وہ تو تکبر لے ہے نا اپنے اندر. تو یہ شیطان کہاں بیٹھا ہوا ہے؟ صراط مستقیم والی راہ پہ، اس راہ پہ جہاں پہ آپ کی روح منور ہوتی ہے. وہ راہ کون سی ہے؟ انعمتا، ان لوگوں کی راہ جن پہ اس نے انعام کیا. تو یہ اس راہ سے بھٹکاتا رہتا ہے. تو کیا کیا شیطان نے؟ پہلا پھسلا کے اماں حوا کو قسمیں دلا دلا، یقین دلا دلا کے باتیں کر کے جس طریقے سے اس نے کیا، اماں حوا کو ایک درخت کا پھل کھانے کو مجبور کر دیا جس سے اللہ نے منع کیا تھا. اماں حوا نے پھل کھایا، پھر آدم علیہ السلام نے پھل کھا لیا. تو اب اللہ نے کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو اور شیطان کو دنیا میں بھیج دیا، سزا دی نا. اور ایک خاص مدت تک اب ہم زمین پر رہیں گے. شیطان ہمیں گمراہ کرتا رہے گا اور ہم میں سے مخلصین اپنی راہ پہ جاتے رہیں گے، متکبرین شیطان کے پیچھے لگے رہیں گے. آدم علیہ السلام 960 برس زندہ رہے. آپ کی وفات کے وقت تقریباً 1 لاکھ کے قریب آپ کی اولاد تھی. 960 برسوں میں جو اولاد آپ کی پھیلی تقریباً 1 لاکھ کے قریب آپ کی اولاد پھیل چکی تھی. اس وقت طریقہ کار کیا تھا؟ اماں حوا جب امید سے ہوتی ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر اگلی دفعہ ایک لڑکا اور ایک لڑکی. تو ایک مرتبہ کیا ہوا کہ قابیل پیدا ہوا اور اس کی بہن اکلیمہ پیدا ہوئی. دوسری مرتبہ ایک بیٹا حابیل پیدا ہوا اور بہن یہودا پیدا ہوئی. شادیت کرنی تھی نا، خلقت پھیلی نہیں ہوئی. تو کیا ہوتا تھا؟ ایک کا جوڑا، ایک مرد دوسرے جوڑے کی عورت سے شادی کرتا. تو اس حساب سے کیا ہوتا تھا کہ اکلیمہ کی شادی حابیل سے بنتی تھی اور یہودا کی قابیل سے. مگر کیا کیا؟ قابیل نے انکار کر دیا کہ اس کی جو بہن تھی اکلیمہ زیادہ خوبصورت تھی جس سے اس کی شادی ہونی تھی. اس نے کہا میں اپنی بہن سے ہی شادی کروں گا. اس کی خوبصورتی کے پیچھے لگ کے اس نے بھی انکار کر دیا اس چیز سے، اس قانون سے جو اللہ کا بنایا ہوا قانون تھا. ابلیس کی طرح اڑ گیا. آدم علیہ السلام نے سمجھایا بجایا، نہیں مانا. پھر کیا ہوا؟ اس نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. پھر یہ قتل کر کے بھاگ گیا، جنگلوں کی طرف بھاگ گیا. مطلب پھر لائن کٹ گئی نا، فسادیوں کی لائن میں شامل ہو گیا. تو ان کی جو ذریت تھی قابیل سے جو آگے چلی تو وہ پھر لوگوں میں سے آ گئی جو بھٹکے ہوئے لوگ تھے جنہوں نے اللہ کی بات نہ مانی. اور اس طرح وہ فساد جو زمین پر انسان کی تخلیق سے پہلے جن کرتے تھے وہی فساد دوبارہ زمین پر شروع ہو گیا. اور شیطان کی یہ کوشش تھی اور کوشش ہے اور رہے گی کہ انسان ناکام ہو جائے، اس مرتبے سے انسان گر جائے جو اللہ نے انسان کو عطا کیا ہے. ابلیس
کا مطلب کیا ہے؟ یہ لفظ نکلا ہے ابلس سے، اس کے معنی ہے مایوس ہو جانا۔ یہ اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس ہے، اور جو لوگ اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں وہ شیطان ہو جاتے ہیں۔ حدیث قدسی کیا ہے؟ اے ابن آدم، ایک تیری چاہت ہے اور ایک میری چاہت ہے، بس تو کرتے سپرد اپنے آپ کو اس کے جو میری چاہت ہے۔ اگر تو میری رضا میں راضی ہو گیا تو میں دے دوں گا اس کو جو تیری چاہت ہے۔ ایک دفعہ تو مجھے رب مان اور میری رضا میں راضی ہو، پھر میں تجھے وہ دوں گا جو تو چاہتا ہے، اور اگر تو مخالفت کرے گا اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا اس کو، تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے۔ اگر ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں رہتے، اپنی ضد پر اڑے رہتے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ ہم مارے مارے پھرتے رہیں گے۔ اس سارے واقعے کو سمجھے کہ عزازیل اگر سر جھکا دیتا تو وہ فرشتوں کا سردار تھا، آگے اسے کیا مقام ملتا اللہ جانتا ہے۔ اس نے نافرمانی کی، تکبر کیا اور قیامت تک ملعون ہوا، حسد میں مبتلا ہوا۔ آدم علیہ السلام نے دنیا پر آئے تو دعا مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے۔ تو آج جو آدم علیہ السلام کی راہ پر چلے گا تو وہ اپنے رب کے آگے سر جھکاتا رہے گا، اور شیطان کا ساتھی مایوس ہوگا، حسد ہوگا، دوسروں کو گمراہ کرے گا، نہ کھیلیں گے نہ کھیلنے دیں گے، کھیل کو خراب کریں گے، تکبر کریں گے۔ اور اس کو سمجھے، اس نے تکبر کیا اور حدیث قدسی کو سامنے رکھی۔ اللہ نے انسان کو بالکل بے اختیار نہیں بنایا، سوچ ہمارے اوپر چھوڑی، آپ جو چاہے سوچ سکتے ہیں، فیصلہ کرنے کا اختیار اللہ نے آپ کو دیا، آپ جو چاہے فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ایک طرف گناہ کی زندگی ہے، ایک طرف ثواب کی اللہ والوں کی زندگی ہے، فیصلہ آپ پر ہے۔ آپ کے اوپر عمل کی بھی آزادی دے دی گئی، جو چاہے عمل کرو۔ اللہ تعالیٰ زمین پر آگے آپ کا ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ یہ نہیں کرو یہ کرو، اللہ کی طرف سے اشارے ملیں گے، باقی آپ کی سوچ، آپ کا عمل، فیصلہ آپ کے اختیار میں ہے، فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اگر تو چاہتا ہے کہ اللہ پاک تجھے بڑی خوبصورت سی گاڑی دے دے، جو چاہی ہے، جو دیکھی ہے وہی چیز مل جائے، تو اللہ سے مانگ، اس یقین کے ساتھ مانگ کہ وہ قادر مطلق ہے، اس کائنات کو بنانے والا ہے، وہ تجھے عطا کرے گا، تیری دعا قبول کرے گا، مگر ضد نہ کر، تیرے اختیار میں کچھ نہیں ہے۔ کس سے ضد کرے گا؟ اپنے رب سے، اس کی رضا میں اپنے آپ کو راضی کر دے۔ پھر اللہ کیا کہتا ہے کہ اگر تو اپنے آپ کو میری رضا پہ چھوڑ دے گا، میں تجھے وہ عطا کروں گا جو تو چاہتا ہے۔ تو یہ جو اندر حسد، بغض، تکبر کی بیماری ہے، اسے ختم کیسے کیا جائے گا؟ یہ ختم ہوگی نور سے۔ جیسے جیسے اندر نور آتا جائے گا، یہ شیطان یہاں سے بھاگتا جائے گا۔ تو کوئی ایسا ڈھونڈ، صراط اللہ زینہ انعمتا، کوئی ایسا ڈھونڈ جس کی صحبت اختیار کرے تو، اور وہ تیرے اندر اپنی نگاہ سے تیرے نفس کا تزکیہ کر دے، اپنی نگاہوں سے تیرے اندر نور بھیجے۔ تو مرشد کامل کی جو ایک نشانی ہے وہ کیا ہے کہ مرشد کامل، پیر کامل وہ ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے۔ آپ کو تو نہیں پتا نا یہ کس مقام پر ہے، غوث ہے، قطب ہے، ابدال ہے، ولی اللہ ہے، یا ویسے شیطان کا دوست ہے، دو چار وظیفے پڑھ کے بیٹھ گیا، لوگوں کو پاس بلائی جا رہا ہے، اور لوگ وظیفوں کے چکر میں آ کے نذرانے دیے جا رہے ہیں۔ تو پہلی نشانی جو دیکھے بغیر، علم کے بغیر سمجھ آتی ہے کہ جس کے پاس بیٹھ کر سکون ملے، تو سمجھ کہ اس کے اندر نور ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے کو دل کرے، بار بار جانے کو دل کرے۔ کیوں؟ کہ
جو نور اس کے اندر ہے وہ تیری روح کو کھینچتا ہے. روح نور مانگتی ہے نا, اس کی خوراک نور ہے, تو جو نور اس کے اندر ہے وہ تیری روح کو کھینچتا ہے. تو یہی کسوٹی ہے کہ جب تیرا دل کرے کسی شخص کے پاس بیٹھنے کو, وہ ایک بندہ ہو, تو سمجھ اس کے اندر نور ہے اور تجھے اپنی طرف کھینچ رہا ہے. جو ولی کامل ہوگا نا, اس کی جو ایک بات ہوگی وہ یہ تمہیں کبھی نہیں کہے گا یہ گناہ نہ کر, یہ کام چھوڑ دے, ادھر آ کے بیٹھ جا, یہ پڑھ, یہ کر. وہ کیا کرے گا؟ تجھے اپنی صحبت عطا کرے گا. اس کی نگاہوں سے نور تیرے اندر جاتا جائے گا, تیرے اندر نور جاتا جائے گا, اندر سے شیطان نکلتا جائے گا, حسد, بغض, کینہ, تکبر ختم ہوتا جائے گا, اور آہستہ آہستہ تجھے گناہوں سے نفرت ہوتی جائے گی. اس سے جا کے تجھے منزل ملنا شروع ہو جائے گی. تو کوئی ڈھونڈ ایسا شخص جو تیرے اندر نور کو بھیجے. تو آج کا بیان یہیں پہ ختم ہوتا ہے. جو بات کرنے کا مقصد ہے وہ یہی ہے کہ اپنی زندگیوں میں ہم سوچیں, پیچھے باتیں تو بالکل ختم کر دیتے ہیں, ان کا ویٹ کر دیں, کہ اپنی زندگیوں میں سوچیں کہ یہ فکرہ آنا خیر منہ کہ کہاں کہاں نہیں ہے. ہم گھر میں ہیں تو شوہر بیوی سے یہ بات کہہ رہا ہے, تجھے نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. بیوی شوہر سے کہہ رہی ہے, تجھے نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. بھائی بھائی سے کہہ رہا ہے, تجھے نہیں پتا جو مجھے پتا ہے. عام سا لفظ کیا ہے, جو میں جانتا ہوں تو نہیں جانتا, جو میں نے دیکھا ہے تو نے نہیں دیکھا. ارے تجھے کیا معلوم کہ تیرے اندر جو روح ہے اور اس کے اندر جو روح ہے, ان دونوں میں سے کون سی روح جو ہے وہ اللہ کی پسندیدہ ہے؟ آنا خیر منہ سے کیا ہوا؟ اس تکبر نے شیطان کو رائندہ درگاہ کیا. تو میں تو ہر بندے سے یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے آپ کو کسی سے افضل نہ سمجھے, نہ اپنے عمل کو کسی سے افضل سمجھے. 14,000 سال کا طواف کون کر سکتا ہے؟ ہماری تو عمر کتنی ہے؟ 50 60 60 سال. آدم علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 960 برس کی. 40 برس دے دی ہے داؤد علیہ السلام کو, تو عمر کتنی پیچھے بچی؟ 960 برس کی. لکھی تھی 1000 برس کی. تو دیکھا داؤد علیہ السلام کی عمر کے بارے میں پوچھا, تو کہا ان کی اتنی عمر ہے. وہ میری عمر میں سے کچھ سال ان کو دے دی, تو ان کو دے دیے. تو 960 برس کی عمر ان کی عمر تھی. اس کے علاوہ نوح علیہ السلام کی عمر بھی 900 سال کے قریب تھی, 950 سال کے قریب ان کی عمر تھی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمارے بزرگوں کی بھی عمریں کتنی تھی؟ 1000 سال سے اوپر کسی کی عمر نہیں گئی ہوگی. اور شیطان نے کتنا طواف کیا؟ 14,000 سال. ایک آسمان پہ اسے عابد کہتے تھے, دوسرے آسمان پہ اس کا نام زاہد تھا. تو اتنی عبادت کرتا تھا کہ اسے فرشتے عابد کہتے تھے کہ بڑا عبادت گزار ہے, بڑا پرہیزگار ہے. تو اس کی عبادتیں اس کے کام نہیں ہیں. کام کیا ہے؟ جب اس نے نافرمانی کی, اللہ نے کہا مجھے تیری عبادت کی ضرورت ہی نہیں, یہ پکڑ اپنی عبادتیں مردود ہو, جا تم نے جو کرنا ہے. اب اس نے مہلت مانگی ہے. یہ مہلت کس لیے مانگی ہے؟ کہ ہمیں اس راہ سے بھٹکا دے. اس راہ سے بھٹکا دے, وہ جو راہ اللہ تک جاتی ہے. اللہ نے قرآن میں یہی فرمایا, وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی کیا ہے؟ اللہ کی رسی وہ ہے جو تجھے اللہ تک لے کے جائے, جو تجھے اللہ تک لے کے جائے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ, اللہ کی رسی. تو اللہ کی رسی کون ہوگا؟ وہ نیک لوگ اللہ کی رسی ہیں جنہیں پتا ہے اللہ کیسے ملتا ہے. جب اللہ مل گیا